کہ احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے، بندہ کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے، لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا کھو چکے حواس، میرے کریم تو ہی بتا کیا کہوں تجھے۔ آئیے امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے کہہ لیں، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان فاطمہ کو ہمارا سلام ہو، دریا کنارے کہتے تھے مسلم کے دونوں لال، پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس محفل نور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کی برکتوں، اس کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، سرکار امام حسین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محفلوں میں اللہ ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ 18 سال ہو گئے آدم پور کی زمین پر امام حسین کو یاد کرتے ہوئے۔ میرے خیال سے اس زمین پر 18 سال سے کتنی باتیں ہوئی ہوں گی امام حسین کے فضائل، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے، لیکن یہ شور شرابہ، یہ آپ کی آواز کہیں نہ کہیں اس محفل نور کے منافی ہے۔ اس محفل نور میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لبیک کمیٹی والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کرم فرمائیں، اپنی آواز کو تھوڑا سا کم رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ مائک پہ بولنے والے آدمی کی آواز آپ نہ سن سکیں، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کرم فرمائے، جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ روزانہ حضور کی محفلیں ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ادب کے ساتھ لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن حضور کی محفلوں میں آنے کے بعد میں جو نیکیاں ہمارے مقدر میں لکھی جاتی ہیں، اگر یہی نیکیاں سب کے مقدر میں لکھی جاتی ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا کرم فرمائیں۔ یہ بیچ بیچ میں اٹھنا اور آپ کا بیٹھنا، پھر داہنی طرف سے اتنی آواز، پھر بائیں طرف سے، آدم پور والوں کی شان تو یہ نہیں تھی یار۔ پتہ نہیں کس نے آپ کے مزاج کو تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے ان تمام تر لوگوں کو اپنے شہر میں آنے کی آپ نے دعوت دی ہے، جن کو ہندوستان بھر کی محفلوں میں اب سننے کے لیے کم، دیکھنے کے لیے لوگ زیادہ آتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار جس نے آج کے تقریباً 30-32 سال پہلے نبی پڑھا تھا وہ ہمارے شہر میں کب آئیں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آدم پور والوں نے ان کو بھی اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی ہے۔ تو تھوڑی سی آپ کی ذمہ داری ہے کہ افراتفری کے اس ماحول میں آپ کسی کو سن سکتے ہیں یا نہیں، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو سن نہیں سکتے ہیں، تو تھوڑی سی اپنی آواز کو کم کریں یار۔ اگر امام حسین کی محفل میں بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے تو پھر ہماری چھٹی ہے، اور اگر امام حسین کی محفل میں بیٹھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے تو تھوڑی سی اپنی آواز کو کم کریں، جہاں ضرورت ہو امام حسین کو پکار لیا کریں یار۔ کتنے لوگ امام حسین کو پکارنے کا ڈھنگ اور ڈھب جانتے ہیں، وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں تو ماشاءاللہ۔ یہ آدم پور کی زمین ہے، میں تو کوئی پہلی بار نہیں آیا، میرے خیال سے میری یہ 4تھی بار کی حاضری ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ جو 3 سال پہلے آپ لوگوں نے اپنے ماحول کو بنا کے رکھا تھا، اگر وہی ماحول ایک دوسرے کو مل سکتا ہے تو بڑا کرم ہوگا، اگر نہیں ملے گا تو پھر میرے خیال سے پریشانی کی زلفیں سب کی دراز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ذرا آدم پور والوں، قرب و جوار والوں، اگر یہاں موجود ہو، نمرہ ایجنسی اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب چینل کے حوالے سے، آپ کی آواز کو، آپ کے چہرے کو کئی ملکوں کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی نوشاد بھائی تو یہاں آئے نہیں ہیں، لیکن اطہر بھائی وغیرہ کی موجودگی ہے تو میرے خیال سے اس سب کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر امام حسین کی محفلوں سے، ان کی قربانیوں سے، ان کا جس خاندان سے تعلق ہے اس خاندان کے حوالے سے اگر محبت کرنے کا ڈھنگ آپ کو معلوم ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایک مرتبہ یہ کہہ دیں یا حسین۔ ابھی وہ آدم پور نہیں ہے جس کو میں نے 3 سال پہلے پیچھے چھوڑا تھا۔ یہ دائنی طرف والوں سے گزارش ہے، کمیٹی والے اپنے بھائیوں سے کہ کرم فرمائے ان سب کو بٹھا دیں۔ آپ جب تک بٹھائیں گے نہیں ہم نظامت نہیں کریں گے، ہم تو ایسے ہی ان کو کھلا کے رکھیں گے، یہ سب کہیں گے کہ بہت اچھا بول رہے تھے۔ آپ نہیں بولیں گے تو پھر ایک بھی شعر پڑھ کے نہیں جاؤں گا، میں ایسے ہی بتاتا رہوں گا آپ کو، آپ اٹھ کے یہاں سے وہاں بیٹھ جائیے، وہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھ جائیے۔
ریاض بھائی اور عمران بھائی، صدام بھائی یا لبیک کمیٹی کے اور بھی نوجوان ہیں جن کے نام کو میں نہیں جانتا، اللہ ان سب کو امام حسین کی محفلوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو جہاں بھی ہے اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے دلوں میں امام حسین سرکار کی محبت ہے۔ کیدار بھائی کا اتنا اچھا مائک ہے ماشاءاللہ۔ تو میرے خیال سے ہر پڑھنے والا انسان آپ کی سماعتوں کے قریب تک انشاءاللہ گزرے گا۔ بس میں گزارش کروں گا کمیٹی کے تمام تر ذمہ داروں سے کہ ایک ایک آدمی کو کرسیوں کے حوالے کر دیں، مگر اپنی آواز کو تھوڑی سی کم رکھیں۔ آپ نہیں بیٹھیں گے تب تک میں نعت کے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ یہ میری نظامت کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ذمہ داری محسوس کریں۔ بس آ جائیے بھائی، ماشاءاللہ، ہاں سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اپنی آواز کو سبحان اللہ کی صورت میں بلند کریں گے کہ چلائیں گے صرف؟ تھوڑی سی جگہ آپ کو مل جائے تو بیٹھ جائیں۔ امام حسین کی محفل میں ہر کسی کو آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، وہی آتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ نظامت کر لی جائے گی۔ اس کی دہلیز پہ رحمت کا فرشتہ آئے، اگر زندہ ہیں تو اپنے ہونے کا ثبوت دیں آپ۔ مطلب ایسے سب چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہاں، لیکن میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بیٹھ تو جاؤ یار۔ اگر آپ اسی طرح اپنے ماحول کو بنا کے رکھو گے تو واقعی کوئی بول نہیں پائے گا۔ ہاں میرے گھٹنوں میں تجربہ ہے اس حوالے سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں ایسے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کہو کہ وہ کچھ بول رہا تھا۔ اس کی دہلیز پہ رحمت کا فرشتہ آئے۔ ہاں اچھا، ادھر والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ان لوگوں نے منع کر دیا ہو تو آپ نہ بولیں، اور اگر ان لوگوں کے ساتھ اپنی آواز کو بلند رکھنی ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ پہلے امام حسین کے نانا کو پکار لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ پوری رات امام حسین کو پکارنا ہے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کی دہلیز پہ رحمت کا فرشتہ آئے، جس کے حصے میں مدینے کا بلاوا آئے۔ دیکھیں اس کی دہلیز پہ رحمت کا فرشتہ آئے۔ اس کے بعد جو لگا ہوا شعر ہے وہ بہت اچھا ہے، دیکھیں آپ کہ اس کی دہلیز پہ رحمت کا فرشتہ آئے، جس کے حصے میں مدینے کا بلاوا آئے، اس کو دنیا کے خزانوں کی ضرورت ہی نہیں، جس کے گھر میں میرے سرکار کا صدقہ آئے، اس کو دنیا کے خزانوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور سنیو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور مل کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ہم نظامت نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف آپ کو چپ کرانا چاہتے ہیں، اور جب تک آپ چپ نہیں ہوگے اسد اقبال صاحب کو میں مائک پہ لا ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں کہ اس کی دہلیز میں رحمت کا فرشتہ آئے۔ ریاض بھائی، میں حضور کی آمد کی مناسبت سے ایک شعر پڑھتا ہوں، اور یہ آپ کے آدم پور کی زمین ہے کہ جہاں بولنے والا آدمی اللہ کا شکر ہے کہ پورے علاقے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کی دہلیز پہ رحمت کا فرشتہ آئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آواز کہاں کہاں سے آتی ہے۔ بس عطار بھائی، اس کی دہلیز پہ رحمت کا فرشتہ آئے، جس کے حصے میں مدینے کا بلاوا آئے، اس کو دنیا کے خزانوں کی ضرورت ہی نہیں، جس کے گھر میں میرے سرکار کا صدقہ آئے، اور حشر میں آمد سرکار پہ شور اٹھے گا، دیکھ حسنین کریمین کے نانا آئے، کہ حشر میں آمد سرکار پہ شور اٹھے گا، دیکھ حسنین کریمین کے نانا آئے، دیکھ حسنین کریمین کے نانا آئے۔ اب مطلب بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ، اب تو نہیں چلائیں گے؟ اور شکریہ دوست، اب تو نہیں چلاؤ گے؟ تو آؤ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دو۔ پہلے نعرہ تکبیر، اور مل کے لگاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین۔ اے بیٹا تم بھی اٹھاؤ، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، غلامان امام حسین، غلامان امام حسین، مسلمانان اہل سنت، لبیک کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس ماحول میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی محترم قاری محمد سلمان صاحب اللہ کی بارگاہ میں کہ مائک پہ تشریف لائیں۔ آئیے۔